وہ کالے برقعے میں ملبوس لڑکی کالے حجاب اور کالے ہی نقاب میں بیگ کندھے پہ لٹکائے تیز قدموں سے چلتی ہوئی یونیورسٹی کی گراؤنڈ سے ہوتی اپنی کلاس میں جا رہی تھی۔ آج وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ 4 دن بعد آج یونیورسٹی آئی تھی۔ اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ تھا، اس لیے وہ 4 دن سے اسپتال میں داخل تھی۔ وہ اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے ان کا خیال رکھنے کے لیے اسپتال ان کے ساتھ رہی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ اماں اکیلی تھی، کام کر کے اس کا اور اپنا پیٹ پالتی تھی۔ وہ سرکاری اسکول کے بعد سرکاری کالج اور اس کے بعد اب سرکاری یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ اتنی غربت کے باوجود بھی اس نے کبھی اللہ پاک کی ناشکری نہیں کی تھی۔ وہ اسکالرشپ پر اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی، ورنہ ان کے حالات نہ تھے پڑھنے کے۔ وہ یونیورسٹی کے بعد 3 جگہ ٹیوشن پڑھا کے اپنا اور اماں کا خرچہ اٹھاتی تھی، مگر پھر بھی اماں کا علاج نہیں کروا پا رہی تھی، کیونکہ ان کے علاج کے لیے بہت پیسے چاہیے تھے۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے۔ وہ کلاس میں داخل ہوئی تو سامنے کوئی نیا پروفیسر پڑھا رہا تھا۔ اس نے اندر جانے کی اجازت لی۔ اجازت ملنے کے بعد وہ کلاس میں آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ یہ کوئی نئے پروفیسر تھے، کم عمر، تقریباً 26-27 سال، ہلکی بھوری خوبصورت آنکھوں والے، ہینڈسم۔ اب وہ حاضری لگا رہے تھے۔ رول نمبر 5۔ یس سر۔ اس کی آواز ہوئی پروفیسر نے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے مکمل طور پہ کالے برقعے میں ملبوس لڑکی بیٹھی تھی۔ صرف اس کی کالی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو بہت خوبصورت تھی۔ پروفیسر اسے دیکھ کے گویا ہوئے۔ مس ہانیہ، کہاں تھیں آپ اتنے دنوں سے؟ ہانیہ کھڑی ہوئی اور بولی، سر دراصل میری اماں کو مسئلہ ہے، اس لیے 4 دن سے وہ اسپتال میں داخل تھی اور میری ماں کے علاوہ میرا کوئی نہیں جو ان کا خیال رکھتا، اس لیے میں اسپتال میں ان کے پاس تھی۔ پروفیسر نے اس کی بات پر سر ہلایا، کیونکہ لڑکی کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ اس کی ماں کی طبیعت معلوم کی۔ اس کا ایڈریس لینے کے بعد پروفیسر نے کہا کہ وہ اس کی ماں کی خیریت دریافت کرنے آئیں گے۔ لڑکی محض سر ہلا کے رہ گئی اور بیٹھ گئی۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ جو چھٹی کی وجہ سے آج سارے گھر کے کام کر رہی تھی، اچانک دروازہ بجنے کی صفائی پر دوپٹہ اچھے سے اوڑھتی ہوئی منہ پہ پلو نقاب کی صورت کر کے دروازہ کھولنے گئی تو سامنے ہی اس کے تایا کا بیٹا کھڑا تھا، جسے دیکھ کر ہانیہ کی روح فنا ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ دروازہ بند کرتی، وہ ایک جھٹکے سے دروازہ پورا کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں وسیم بھائی؟ جلدی سے باہر نکلیں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ گھر کے اندر کیوں آئے ہیں آپ؟ اس محلے میں میں اور میری اماں رہتے ہیں، ہماری کوئی عزت ہے؟ وسیم اسے دیکھ کے خباثت سے مسکرایا۔ شادی کرنے؟ آج تو میں تم سے شادی کر کے ہی جاؤں گا۔ آج تجھے اپنا بنائے بنا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ وسیم نے ہانیہ کی جانب قدم بڑھانا شروع کیے۔ ہانیہ ڈر کے مارے پیچھے قدم لینا شروع ہو گئی۔ مجھ سے دور رہیں، خبردار اگر میرے قریب آئے تو۔ آج پروفیسر کو ٹائم ملا تھا ہانیہ کی ماں کی خیریت دریافت کرنے کا۔ وہ بھی ابھی دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی لگا تھا کہ اندر سے ہانیہ کی گھبرائی ہوئی آواز سن کے پریشان ہو گیا۔ اس نے دروازہ ایک ہاتھ سے دھکیلا تو کھلتا چلا گیا۔ سامنے چھوٹے سے صحن میں ہلکی گلابی رنگ کی فراک اور کیپری میں سر پہ ہم رنگ دوپٹہ اچھے سے لیے، منہ پر نقاب کی صورت پلو کیے ہوئے، آنکھوں میں خوف لیے گھبرائی ہوئی ہانیہ کھڑی تھی، جس کے پاس بالکل ایک لفنگا سا لڑکا کھڑا تھا۔ شکل سے دیکھنے پہ وہ محلے کا بدمعاش لگتا تھا۔ کسی کی موجودگی محسوس کر کے ہانیہ نے دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے اپنے پروفیسر کو دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے امید نہ تھی کہ وہ آئیں گے، اور وہ واقعی اس کے گھر آ چکے تھے جب یہ غلیظ آدمی اس کے گھر میں کھڑا تھا۔ ہانیہ کی نظروں کے تعاقب میں وسیم نے نظریں گھمائیں تو پیچھے 27-28 سال کا خوش شکل، خوبصورت بھوری آنکھوں والا مرد کھڑا تھا۔ وسیم نے ہانیہ کے گھر میں کسی غیر مرد کو دیکھ کر جھٹکے سے ہانیہ کی نازک کلائی اپنے ہاتھ میں لی، جیسے ہانیہ پر اپنا حق جتا رہا ہو۔ وسیم کی اس جرأت پر ہانیہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں وسیم بھائی، میں کہہ رہی ہوں چھوڑیں میرا ہاتھ۔ وہ اپنی دودیا سفید کلائی وسیم کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی،
مگر وسیم اس کی طرف کہاں متوجہ تھا۔ وہ تو سرد آنکھوں سے پروفیسر کو دیکھ رہا تھا۔ اب کے مقابل شخص بولا، ہاتھ چھوڑو لڑکی کا۔ اس کی بات سن کے وسیم خباثت سے مسکرایا، نہیں چھوڑوں گا، تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ وسیم کی آواز سن کے اماں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اماں کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میری بیٹی کا ہاتھ چھوڑو وسیم۔ اماں کی آواز پہ ہانیہ نے گردن موڑ کے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اپنی بے بسی پر دکھ ہوا۔ نہیں چاچی، آج تو میں یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھاموں گا۔ تھوڑی دیر میں مولوی آ رہا ہے، اب تم خوشی سے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا دو۔ ویسے بھی تمہارے پاؤں تو قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، مرنے سے پہلے یہ نیک کام کر جاؤ، اس سے کچھ ثواب مل جائے گا۔ وسیم کے منہ سے اپنی ماں کے بارے میں اس قدر بکواس سن کر ہانیہ کا دل چاہا وہ اس شخص کا گلا دبا دے۔ میں کہہ رہی ہوں میرا ہاتھ چھوڑیں، میں مر جاؤں گی مگر آپ جیسے غنڈے سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ مگر وسیم کے کان پر تو جوں تک نہیں رینگی اور بس دروازے کے پاس اس وجود کو برداشت ختم ہوئی اور وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا۔ ہانیہ کو وہ ہاتھ جو وسیم کی گرفت میں تھا پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے وسیم کا ہاتھ مروڑ دیا۔ صرف یہی نہیں، اب اس شخص نے ایک مکہ وسیم کی ناک پر دے مارا۔ جب تک ایک لڑکی نہ چاہے تب تک اسے ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا، اور ایک غیر لڑکی جو تمہاری کچھ نہیں لگتی اسے تو بالکل نہیں، سمجھے؟ پروفیسر سرد لہجے میں دھاڑا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وسیم کو سمجھ نہ آیا۔ اس سے کہ پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا، پروفیسر نے ہانیہ کو اپنے پیچھے کیا، اپنی حفاظت کے اظہار میں کیا۔ ہانیہ ہونق بنی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ دنیا کا پہلا مرد تھا جو اس کی حفاظت کر رہا تھا، اس کی خاطر لڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وسیم پروفیسر پر ہاتھ اٹھاتا، وسیم کا ہاتھ پروفیسر نے راستے میں ہی روک دیا۔ ہاں، یہ غلطی نہ کرنا، ورنہ تم نہیں جانتے کہ میں کس باپ کا بیٹا ہوں۔ تمہیں ساری زندگی جیل کے اندر کرا دوں گا۔ تمہاری 7 نسلیں ناک بھی رگڑتی رہیں تو بھی جیل کے باہر نہیں آ پاؤ گے۔ اب دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ خبردار اگر آج کے بعد اس گھر کی عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا۔ پروفیسر اتنے سرد لہجے میں دھاڑا کہ وسیم اندر تک لرز گیا، مگر وہ ہانیہ جیسی کلی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ارے واہ، میرا ہاتھ پکڑنے پہ اتنا مسئلہ ہو رہا ہے اور اپنے یار کو بلا کر اس گھر میں ملاقاتیں کر رہی ہے۔ اس قدر گھٹیا الزام پر ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ مزید بکواس کرتا وسیم، پروفیسر نے ایک ساتھ 2 مکے اس کے منہ پہ جڑ دیے اور آنکھوں سے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ وسیم شعلہ بار آنکھیں لیے ہوئے نکل گیا۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ کی طرف متوجہ ہوتا، پیچھے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ ہانیہ اور پروفیسر دونوں ایک جھٹکے سے پیچھے مڑے اور دیکھا تو ہانیہ کی ماں دل پہ ہاتھ رکھے زمین پہ بے ہوش تھی۔ ہانیہ کو آسمان اپنے سر پہ گرتا ہوا محسوس ہوا اور اس کے ہونٹوں سے چیخ نکلی، اماں! پروفیسر ہانیہ کے ساتھ اپنی گاڑی میں اس کی ماں کو اسپتال لایا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی ماں کے دل کے آپریشن کا کہا تھا۔ وہ سارے پیسے پروفیسر نے کہاں سے دیے؟ ہانیہ کو ہوش نہ تھی اور بس اپنی ماں کی زندگی کی پرواہ تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے اس کی ماں آپریشن تھیٹر میں تھی۔ ڈاکٹرز نے کیا کہا تھا، کیا بات ہوئی، وہ صرف ارمان ہی جانتا تھا۔ اور ہانیہ باہر کرسی پہ بیٹھی نظر ایک جگہ ساکت تھی۔ نقاب کے نیچے ہونٹ ماں کے لیے دعا گو تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آخرکار اتنے انتظار کے بعد ڈاکٹروں نے اس کی ماں کے آپریشن کی کامیاب ہونے کی خبر دی، جسے سن کے ہانیہ کے جسم میں زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد اماں کو ہوش آیا تو وہ دونوں اماں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اماں اس پروفیسر کو ساری بات بتا رہی تھی کہ کیسے وہ وسیم ان کی بیٹی کو تنگ کرتا تھا۔ اماں نے اب اس پروفیسر سے ایک التجا کی اور کہا، یہ میری زندگی کی آخری خواہش ہے، پوری کر دو۔ میں نہیں جانتی کہ میں کب تک زندہ رہوں گی، اس لیے مرنے سے پہلے میں اپنی خواہش پوری ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اماں کی بات پر تو ہانیہ سن رہ گئی۔ پروفیسر صاحب خاموش ہو گئے۔ ہانیہ سمجھ نہ سکی کہ اب کیا ہوگا، مگر کچھ دیر بعد وہ ہوا جو ہانیہ نے کبھی سوچا نہ تھا۔ اسپتال کے اس پرائیویٹ روم میں اپنی ماں کے سامنے رات کی اس پہر وہ ہانیہ کریم سے ہانیہ ارمان خان بن گئی، اور اس سے اگلے دن اماں ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر گئیں۔ مرنے سے پہلے وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک بہترین ہم سفر ڈھونڈ گئی تھی،
ان کی آخری خواہش یہ تھی کہ ہانیہ کا نکاح ابھی اسی وقت اسپتال میں ان کے سامنے ہو۔ انہوں نے اس پروفیسر سے ہانیہ کی حفاظت کی التجا کی تھی۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ زندگی اب ان کو مزید مہلت نہ دے گی۔ ہانیہ جان نہ سکی اس شخص نے یہ نکاح کیوں کیا تھا۔ کیا یہ صرف ایک مجبوری میں کیا گیا نکاح تھا؟ اماں کی موت کی وجہ سے ہانیہ تو بے ہوش ہو گئی۔ اس کی تو ساری دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ ایک اس کی ماں ہی تو تھی جس کی خاطر وہ جی رہی تھی۔ 2 دن وہ اس حالت میں رہی، بار بار ہوش آتا اور بار بار بے ہوش ہو جاتی۔ اماں کی تدفین کا انتظام ارمان نے کیا تھا۔ آج 3 دن ہو گئے تھے اماں کی موت کو۔ اماں کی موت کے بعد ارمان ہانیہ کو سامنے نہیں آیا تھا۔ 2 دن سے اسے دیکھا نہ تھا۔ وہ اکیلی تھی اور اس شخص کا دل بے چین۔ اس لیے آج ارمان ہانیہ کے گھر آیا تو سامنے ایک تماشا اس کا منتظر تھا۔ وسیم نے محلے والوں کو اکٹھا کر رکھا تھا اور ہانیہ کی ذات پر الزام لگا کر اسے اس محلے سے نکلنے کا کہہ رہا تھا۔ ہانیہ اکیلی کھڑی رو رو کے اپنے کردار کی صفائیاں دے رہی تھی۔ چھوٹا سا صحن سارا محلے کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اپنی بیوی کی اس قدر تذلیل پر ارمان خان کا دماغ غصے سے پھٹنے کے قریب ہو گیا اور آنکھیں لال ہو گئیں، جیسے سارا خون ان میں سمٹ آیا ہو۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف آیا اور دھاڑا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ ارمان کی آواز پر سارے محلے والے پلٹے اور سب کی نظریں دروازے پہ کھڑے اس شخص پر گئیں۔ ایک لمحے کے لیے تو وسیم ڈر گیا، مگر ابھی تو بدلہ لینا تھا، اس لیے محلے والوں سے گویا ہوا، یہ وہی شخص ہے، وہ جس کے ساتھ یہ بدذات منہ کالا کرتی پھر رہی ہے، اس کی وجہ سے میری چچی مری ہے۔ ہانیہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دنیا کا وہ آخری شخص جس کے سامنے وہ بے عزت نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ اس وقت اس کا شوہر تھا۔ وسیم کی یہ بات سن کے ارمان کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ خبردار، اگر میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ بیوی؟ یہ میری عزت ہے، میری بیوی، اور اپنی عزت پر میں ایک حرف برداشت نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظر برداشت کروں گا۔ اس کی بات سن کر سارے محلے والے ساکت رہ گئے، کیونکہ محلے کے باہر سب اس کی بڑی گاڑی دیکھ چکے تھے اور ساتھ اس کا حلیہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کسی امیر خاندان سے تھا۔ اور ہانیہ دھندلی ہوتی آنکھوں سے اس شخص کو ہجوم میں سے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ ہجوم کو چیرتا ہوا ہانیہ کی طرف آیا اور بنا اتنے سارے لوگوں کی پرواہ کیے ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دوسرا ہاتھ اس کے کندھے کے گرد پھیلایا۔ اور جہاں تک رہی بات اس گھر کو خالی کرنے کی، تو میں اپنی بیوی کو اب خود ایسے لوگوں کے بیچ نہیں رہنے دوں گا جو ایک عزت دار لڑکی کے گھر تماشا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میری بیوی آج ہی گھر خالی کر دے گی اور اب سب کے سب اپنی شکلیں لے کے نکل جائیں یہاں سے۔ اس بار ارمان اونچے لہجے میں دھاڑا اور وسیم تو لفظ بیوی پہ تب کا ہی ساکت ہو گیا تھا۔ وہ تو سوچ رہا تھا تماشا لگوا کے ہانیہ کو بے بس کر کے اس گھر سے نکلوا دے گا، پھر ہانیہ سے نکاح کر لے گا۔ یہ تو الٹا ہی ہو گیا، پتہ نہیں وہ کب اور کسی اور سے نکاح بھی کر چکی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے سارے لوگ صحن سے نکلتے چلے گئے۔ ارمان ہانیہ کو وہیں چھوڑ کے وسیم کی طرف آیا۔ پچھلی بار جب تم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا تو یہ میری کچھ نہیں لگتی تھی، اس لیے میں نے تجھے زندہ چھوڑ دیا تھا، مگر اب یہ ارمان حاکم خان کی بیوی ہے۔ اگر تم نے میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری زندگی سے نام و نشان مٹا دوں گا۔ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وسیم ان دونوں پر ایک آخری نگاہ ڈالتا ہوا نکل گیا۔ ارمان نے دروازہ بند کیا۔ وہ ہانیہ کی طرف مڑا، وہ ہنوز ویسے ہی اسی پوزیشن میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ ارمان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے لیے کمرے میں آیا، بیڈ پر بٹھایا اور جگ سے پانی کا گلاس بھر کے ہانیہ کے سامنے رکھا۔ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس بار ارمان نے سختی سے کہا، پیو۔ ہانیہ نے آہستگی سے اپنا پلو نیچے کیا اور گلاس سے بمشکل 2 گھونٹ بھر کر گلاس پرے کر دیا۔ آج پہلی بار ارمان نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، سفید دودھیا رنگت، کالی خوبصورت آنکھیں، کالے بال، روئی جیسے ملائم گال، چھوٹے سے نازک گلابی ہونٹ، پیاری سی گول ناک۔ وہ 22 سالہ ایک حسین لڑکی تھی۔ ارمان نے دل میں اس کے حسن کی نظر اتاری، ایک نظر اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا جو ضبط کے باعث لال ہو رہی تھی۔ ارمان اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھا،
آہستگی سے بنا کچھ کہے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لے جا کر بہت پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ارمان کی اس عمل سے وہ ساکت رہ گئی، اور پھر وہ آنکھیں جو ضبط کے آخری مرحلے میں تھیں، ضبط ختم ہوا اور اپنے شوہر کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کافی دیر وہ ایسے ہی روتی رہی اور وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی پیٹھ سہلاتا رہا۔ ہانیہ کا ایک ہاتھ ارمان کی شرٹ کے کالر پہ تھا تو دوسرا پیچھے سے شرٹ کو مٹھی میں دبوچے ہوئے۔ وہ اتنے سالوں کا غبار آج رو کے نکال رہی تھی۔ ہاں، وہ اکیلی نہ تھی۔ وہ کیوں بھول گئی کہ ساری دنیا میں یہ ایک شخص اب بھی اس کا اپنا تھا، اس کا محافظ، اس کا رکھوالا۔ اب اسے دنیا کی بھیڑ سے ڈرنے کی ضرورت نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ نے اپنا ضروری سامان پیک کیا۔ اب وہ ارمان کے ساتھ گاؤں میں خان حویلی جا رہی تھی۔ اس نے ایک آخری نظر اس چھوٹے سے خالی گھر پہ ڈالی جس میں اس کی ماں کے ساتھ بے شمار یادیں تھیں، مگر شاید اب وہ واپس بھی اس گھر میں لوٹ کے نہ آئے، اس لیے حسرت سے گھر کو دیکھا اور ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ابھی تو ایک تماشا حویلی میں بھی اس کا منتظر تھا۔ مسلسل 3 گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی حویلی کے اندر آ کے رکی تھی۔ حویلی بہت خوبصورت تھی۔ ہانیہ کالے برقعے میں تھی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی کے لاؤنج میں کافی سارے افراد جمع ہونے شروع ہو گئے۔ ہانیہ نے نظر اٹھا کے دیکھا تو سب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ارمان، یہ لڑکی کون ہے؟ سب سے پہلے ایک 35 سالہ عورت کی آواز آئی۔ وہ دیکھنے سے اس حویلی کی بہو لگ رہی تھی۔ ان عورت کی بات پر ارمان بولا، بھابھی، یہ میری بیوی ہے۔ گویا لاؤنج میں موجود تمام افراد کے سروں پر اس حویلی کی عمارت گر گئی ہو۔ وہ عورت تو شاید سکتے میں ہی آ گئی تھی۔ ہانیہ کو عجیب ڈر لگا، پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے حویلی لے آئے ہو اور اب کہہ رہے ہو تمہاری بیوی ہے؟ اب کی یہ آواز دوسری عورت کی تھی، مگر ان سب کے ایسے لہجے دیکھ کے ہانیہ ڈر گئی، مگر ارمان ہنوز پرسکون تھا۔ اس میں پاگل ہونے والی کون سی بات ہے بھابھی؟ اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے؟ اور رہی بات اپنی بیوی کو یہاں لانے کی، تو میری بیوی ہے، یہیں لاؤں گا نا جہاں میں خود رہتا ہوں۔ ان عورتوں کے تیور دیکھ کے ہانیہ ڈر کے مارے ارمان کے کچھ نزدیک ہوئی۔ ارمان نے اس کا ڈر صاف محسوس کیا، اس لیے بہت آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے انگوٹھے کو پھیر کے اسے ریلیکس کرنے لگا۔ کچھ دیر میں تو اچھی خاصی عدالت لگ چکی تھی۔ ارمان کے سارے گھر والے اسے باتیں سنا رہے تھے اور ہانیہ اس کے پاس کھڑی پریشان کن نظروں سے ساری صورتحال دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ ان سب کی وجہ خود کو سمجھ رہی تھی۔ آخر میں حویلی کی بڑی بہو بولی، ٹھیک ہے، پھر آنے دیں سردار صاحب کو، وہی فیصلہ کریں گے۔ یہ سن کے ارمان ناک سے مکھی اڑاتا ہانیہ کا ہاتھ پکڑتا سب کی آنکھوں کے سامنے لاؤنج سے گزرتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے ہانیہ کو بیڈ پہ بٹھایا اور پانی کا گلاس لا کے دیا۔ ہانیہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ پریشان مت ہو، ان کا یہ رد عمل قدرتی ہے۔ میں نے اچانک شادی کر لی ہے، اس لیے ہضم نہیں کر پا رہے۔ ارمان کی بات سن کے ہانیہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے آپ کی زندگی بھی پریشانیوں سے بھر گئی۔ ارمان اس کے پاس بیٹھا اور اسے بہت پیار سے سمجھانے لگا کہ رونا کسی مسئلے کا حل نہیں اور پریشانیاں کسی شخص کی زندگی میں نہیں آتی۔ اس کے بعد ہانیہ تھوڑی پرسکون لگ رہی تھی۔ ارمان نے آگے بڑھ کر بہت محبت سے حجاب کے اوپر سے ہی اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ہانیہ ساکت رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی اور نوکرانی نے پیغام دیا کہ سردار صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ جانتا تھا اب نیچے عدالت لگ چکی ہوگی۔ ہانیہ ابھی تک برقعے میں ہی موجود تھی۔ اس نے ہانیہ کو اشارہ کیا۔ ہانیہ نے نقاب ٹھیک کیا۔ جب اس کی بیوی پردہ کرتی تھی، کیوں اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی بیوی کو بے نقاب لے کے جاتا؟ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ارمان نے مضبوطی سے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ارمان کی سوچ کے عین مطابق لاؤنج میں ساری حویلی والے موجود تھے سوائے بچوں کے۔ یہ لڑکی کون ہے حاکم؟ حاکم صاحب نے سوال کیا۔ بابا، میری بیوی ہے یہ سن کے حاکم صاحب کو اپنے بیٹے کی بغاوت پر یقین نہ آیا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بھول گئے ہو تو یاد کر لو۔ چلو، ہم تمہارے خاندان میں باہر کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ حاکم صاحب کی بات سن کے ارمان بولا، محبت کرتا تھا میں اس سے، اس لیے شادی کر لی۔
اور میرے لیے ذات پات کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس جواب پر ہانیہ نے جھٹکے سے گردن موڑ کے اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ جھوٹ کیوں بول رہا تھا؟ ہم نے تمہیں اس لیے اتنا پڑھا لکھا کر ایک بہترین انسان بنایا کہ محبت کرتے پھرو۔ بابا، محبت یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے امیر ہے یا کوئی غریب، وہ آپ کے خاندان کا ہے یا خاندان سے باہر، بس وہ تو ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی ہو گئی۔ یہ سن کے حاکم صاحب کو غصہ آ گیا۔ وہ اتنا پرسکون کیوں تھا؟ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دو اور فارغ کرو۔ یہ بات سن کے ہانیہ کو لگا جیسے وہ موت کی سزا سنا رہے ہوں۔ اب تو وہ شخص سے علیحدہ ہونے کا وہ تو اس شخص سے علیحدہ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو اس کی مشکلوں میں اس کے صبر کا پھل بن کے ملا تھا۔ ارمان کے ہاتھ میں موجود ہانیہ کا ہاتھ لرزا، جسے واضح طور پہ ارمان نے محسوس کیا۔ اس نے نامحسوس انداز میں ہانیہ کے ہاتھ پر گرفت کچھ مضبوط کی۔ میں کہہ رہا ہوں بابا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور آپ کہہ رہے ہیں طلاق دو۔ میں اپنی بیوی کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ حاکم صاحب کو اپنی اس لاڈلی اولاد سے ایسی نافرمانی کی امید نہ تھی۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ارمان، اس لڑکی کو طلاق دو۔ میں تمہاری اس حرکت کو غلطی سمجھ کے معاف کر دوں گا۔ میں سردار ہونے کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں۔ ہانیہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارمان اس کی زندگی کا کیا فیصلہ کرے گا، مگر اس کی زندگی کا پروانہ اور موت کا فرمان ارمان کے ہاتھ میں تھا۔ بابا، آپ سردار ہیں اس گاؤں کے اور جرگے کے ہوں گے، میری زندگی کے نہیں۔ میں نے اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، یہ فیصلہ میں خود کروں گا۔ کسی دوسرے کو حق نہیں کہ وہ میری زندگی کا فیصلہ کرے۔ اور جہاں تک رہی بات پسند کی شادی کی، تو وہ اسلام آباد میں بھی جائز ہے۔ وہ اسلام میں بھی جائز ہے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں اپنی بیوی کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ اس بار ارمان حاکم صاحب سے بھی اونچی آواز میں بولا۔ سارے لاؤنج میں سکوت چھا گیا۔ ان تینوں بھائیوں اور تینوں بھابھیاں ارمان کو آج پہلی بار اس لہجے میں بات کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کسی بھائی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ باپ کے سامنے اس طرح بات کرتا۔ یہ بات سن کے حاکم صاحب آگے بڑھے اور ایک زناٹے دار تھپڑ ارمان کے منہ پہ دے مارا۔ یہ دیکھ کر ہانیہ گھبرا گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ وہ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ باپ بیٹا ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں۔ ابھی کے ابھی نکل جاؤ میری اس حویلی سے۔ تم جیسی نافرمان اولاد مجھے نہیں چاہیے۔ میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ لاؤنج میں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ کچھ بھی کہے بغیر بہت آہستگی اور نرمی سے ارمان نے ہانیہ کا ہاتھ مضبوطی اور نرمی سے پکڑا اور حویلی کے لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ انہوں نے اپنے باپ کی کوئی چیز نہ لی، یہاں تک کہ وہ گاڑی بھی حویلی میں چھوڑ دی۔ پیچھے ارمان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی رہ گئیں کہ میرے بیٹے کو روک لو، مگر باپ نے تو اس وقت دل پتھر کر لیا تھا۔ وہ سردار بنا بیٹھا تھا۔ ارمان نے گاڑی سے ہانیہ کا سامان نکالا اور چابی وہیں گاڑی میں چھوڑ دی۔ ایک ہاتھ سے بہت نرمی سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے، دوسرے ہاتھ میں بیگ اٹھائے وہ حویلی کا گیٹ پار کر گئے۔ ہانیہ کسی ڈال کی طرح ارمان کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا کر دیا۔ اس کی وجہ سے ایک ماں اپنے بیٹے سے دور ہو گئی، ایک باپ نے بیٹے پہ ہاتھ اٹھایا، ایک بھائی کو اس کے بھائیوں سے جدا کر دیا۔ ارمان ہانیہ کو ساتھ لیے دوسرے گاؤں میں آ گیا۔ وہاں ان کے دوست رہتے تھے۔ ان کے ساتھ مل کے شام تک انہوں نے کرائے کا گھر رہنے کے قابل ڈھونڈ لیا تھا۔ اب رات ہو چکی تھی۔ ہانیہ ویسے ہی اس گھر میں رہتی تھی جیسے تھوڑی دیر پہلے ارمان اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ چھوٹا سا گھر تھا، نہ زیادہ بڑا تھا، مگر دو لوگوں کے رہنے کے لیے بہت اچھا تھا۔ ایک کمرہ، چھوٹا سا کچن، ایک ڈرائنگ روم اور چھوٹا سا صحن تھا۔ ارمان کھانا لے کر آیا تو ہانیہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی جس پوزیشن میں اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھا اور اسے پکارا، مگر وہ پتہ نہیں کہاں گم تھی، اس لیے متوجہ نہ ہو سکی۔ ارمان نے بے حد نرمی اور محبت سے اپنا ہاتھ ہانیہ کے گال پہ رکھا۔ وہ چونک کے اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ اپنے سامنے ارمان کو دیکھ کر ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہونے لگی۔ کیا ہوا میری پیاری بیوی، کہاں گم ہو؟ دیکھو میں کھانا لے آیا ہوں، چلو کھاتے ہیں، ارمان نے بہت محبت سے کہا۔ وہ کہاں اتنے پیار محبت اور عزت کی عادی تھی۔ اس بار وہ نمی آنسو بن کے اس کی آنکھوں سے بہنے لگی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے چھوڑ دیتے، مگر میری وجہ سے اپنے بابا سے جھگڑا کر لیا۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ آپ نے سچ بتانا تھا نا کہ ہمارا نکاح تو بس ایک مجبوری میں ہوا تھا۔ ہانیہ کی بات سن کے ارمان مسکرایا۔
پہلی بات، مرد مجبوری میں نکاح نہیں کرتا، وہ تب کرتا ہے جب دل سے اس کی مرضی شامل ہو۔ اور کس نے کہا کہ میں نے تمہاری وجہ سے یہ سب کیا؟ میں نے تو اپنی وجہ سے یہ سب کیا، کیونکہ اب میں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ میری زندگی ہے، مجھے حق ہے، میں فیصلہ کروں مجھے کس کے ساتھ رہنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں۔ مجھے تم سے محبت نہیں۔ ارمان کی آخری بات، یہ کس نے کہا کہ مجھے تم سے محبت نہیں؟ ارمان کی آخری بات سن کر ہانیہ ساکت رہ گئی۔ محبت؟ وہ حیران کن نظروں سے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ ہاں، مجھے تم سے محبت ہے، اور شاید یہ اسی دن ہو گئی تھی جس دن میں نے تمہاری آنکھیں پہلی بار دیکھی تھی۔ ایک کے بعد ایک بات پر ہانیہ پر بم پھوڑ رہا تھا۔ مگر آپ کے سارے گھر والے تو مجھے غلط سمجھیں گے نا کہ میں نے آپ کو ان سے دور کر دیا۔ وہ سوسو کرتی بولی تو ارمان کو بہت کیوٹ لگی۔ کوئی بات نہیں، ان کو تو بس ویسے بھی بدگمان ہونے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اور ہونے دو۔ تم نے زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے یا میرے ان گھر والوں کے ساتھ؟ ارمان کی بات سن کے ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارمان نے بہت آہستہ سے اسے اپنے قریب کیا اور پھر محبت سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہ پائی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ارمان اس کی پیٹھ سہلاتا رہا۔ جب خوب رو چکی تو ارمان بولا، آج آنکھوں میں آج آخری بار آنسو تھے۔ آج کے بعد میری بیوی اب کبھی نہیں روئے گی۔ میں ان خوبصورت آنکھوں کو روتے نہیں دیکھ سکتا، میرا دل دکھتا ہے، سمجھ گئی نا؟ ہانیہ نے محض سر اس بات میں ہلایا۔ اوکے، تو اب اگر رونا دھونا ختم ہو گیا ہو تو کچھ کھا لیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی بات سن کے ہانیہ منہ پھلا کے بیٹھ گئی۔ آپ مجھے ابھی سے ہی طعنے دینا شروع ہو گئے ہیں۔ اس بات پر ارمان کا دل کھل کے ہنسا۔ اس طرح ہنستے ہوئے وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہانیہ یک ٹک بس اسے دیکھے گئی۔ نہیں میری پیاری بیگم، میری یہ مجال کہاں کہ میں آپ کو طعنہ دوں، مگر اب بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں تو کیا کریں؟ ہانیہ دل کھول کے مسکرائی۔ ارمان آج پہلی بار اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ چلیں پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ہانیہ نے 3-4 دن سے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد دونوں نے کھانا کھایا۔ ارمان خود کم کھا رہا تھا اور اپنے ہاتھوں سے ہانیہ کو زیادہ کھلا رہا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر ہانیہ سوچ رہی تھی کہ خدا نے اس کی قسمت کتنی اچھی اور خوبصورت بنائی تھی، اسے بہترین شوہر سے نواز دیا۔ اس شخص نے غیر ہو کے مجھے اپنوں کے سامنے بھی ہانیہ کا ساتھ نہ چھوڑا، اور یہ جاننے کے بعد وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا۔ ہانیہ کو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جسے اس وقت اس کا شوہر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہانیہ لیٹ گئی، کیونکہ 3 دن سے اس کا دماغ اور جسم بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار تھا۔ اس نے لیٹ کے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ارمان اس کے پاس بیٹھ گیا اور آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ہانیہ کو بہت سکون محسوس ہوا، اس لیے وہ جلد ہی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ ہانیہ تو سو چکی تھی، مگر ارمان بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے سامنے پچھلے 10 دن کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ جس دن پہلی بار اس نے ہانیہ کی وہ خوبصورت آنکھیں دیکھی تھیں، سارا دن وہ جب بھی کوئی کام کرتا، چھن سے وہ آنکھیں اس کی آنکھوں کے پردے پہ لہراتی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر وہ ان آنکھوں کو اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سے خود انجان تھا۔ اور پھر آخر 1 ہفتے بعد اس کیفیت سے لڑنے کی ناکام کوشش کو ختم کرتے ہوئے وہ ہانیہ کی ماں کی خیریت دریافت کرنے ان کے گھر کی طرف چل دیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کے جیسے کسی نے اس کی آنکھوں میں مرچیں بھر دی ہوں۔ اس کا بس نہ چلتا، وہ وسیم کی جان لے لیتا۔ پھر اس کے بعد اسپتال کے بیڈ پہ ہانیہ کی ماں کی التجا کرتی ہوئی آنکھیں کتنی امید سے وہ اس سے پوچھ رہی تھیں، کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ اس وقت اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ کیا دل میں چھپی خواہش ایسی بھی پوری ہوتی ہے؟ اسے امید نہ تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، اور ہانیہ تو سکتے کی کیفیت میں وہیں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مولوی اور گواہان کے ساتھ واپس آیا اور ہانیہ کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ آج حویلی کا سارا واقعہ اب اس کی آنکھوں کے سامنے گونج رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کا کچھ ایسا ہی رد عمل ہوگا۔ انہوں نے اس کی بہن کے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ وہ شاید سمجھتے تھے کہ ان کا یہ بیٹا جسے انہوں نے نازوں سے پالا تھا، وہ دولت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے سب کچھ حویلی کی شاندار عمارت، بڑی گاڑی، دولت اور امیروں جیسا لائف سٹائل ہی تھا۔ وہ کہاں جانتے تھے کہ محبت یہ سب کچھ نہیں دیکھتی، وہ بس ہو جاتی ہے کسی سے بھی۔
ارمان کے 3 بھائی اور ایک بہن تھی۔ اس کی بہن نے پسند کی شادی کی تھی تو باپ نے سارے رشتے توڑ دیے۔ وہ گاؤں کے سردار تھے اور ان کی رسم و رواج میں خاندان سے باہر شادی کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا، مگر ارمان کو تو محبت ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ وہ آنکھیں کبھی اس کے اتنے قریب ہوں گی۔ اس نے دائیں طرف رخ موڑ کے ہانیہ کو دیکھا، وہ اس کے پہلو میں کتنی پرسکون ہو کے سو رہی تھی۔ ارمان نے اپنے انگ انگ میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ آج خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص سمجھ رہا تھا، جسے بن مانگے سب کچھ مل گیا۔ وہ آہستہ سے ہانیہ کے قریب ہوا اور ایک ہاتھ سے اس کے گرد حصار باندھا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، وہ نیند میں کچھ بے سکون تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، وہ نیند میں کچھ بے سکون تھی۔ ایک خواب کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے وہ رات چلنے لگی۔ نکاح کے بعد دیگر لوگوں کے ساتھ ارمان کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا ہانیہ کو کوئی پتہ نہ تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے کب وہ سو گئی اسے پتہ نہ چلا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو پہلی نظر اپنی ماں پہ پڑی۔ وہاں سے ہوتی ہوئی اس نے مشین کی طرف گئی جو اس کی ماں کے جسم کے ساتھ منسلک تھی۔ اچانک ہانیہ کے جسم کا سارا خون نچڑ گیا۔ اس مشین پہ لائنیں سیدھی چل رہی تھیں۔ ہانیہ کا دل کسی انہونی کے خیال سے دھڑکا۔ اس نے نرس اور ڈاکٹر کو آوازیں لگانی شروع کی۔ ڈاکٹر بھاگتے ہوئے آئے۔ اب وہ اس کی ماں کو چیک کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر نے اس کی ماں کے سینے پہ دباؤ ڈالا۔ ہانیہ دھندلی ہوتی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں امید کی ایک کرن تھی۔ اچانک اس نے دیکھا ڈاکٹروں کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی۔ اب کوئی نرس اس کی ماں کے ہاتھوں سے وہ ساری نالیاں اتار رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکٹر نے اس کی ماں کا چہرہ کپڑے سے ڈھانک دیا۔ ہانیہ کی ساری دنیا ہی ختم ہو گئی۔ اس کے قدم ہلنے سے انکاری ہو گئے۔ اس کا دماغ پروسیس نہ ہو کر آیا آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے قدموں کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ من بھاری ہو رہی تھی۔ بہت مشکل سے وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی اپنی ماں تک لائی، ان کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنی ماں کا چہرہ محبت سے چومنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اب وہ اپنی ماں کے جسم کو جھنجھوڑ کے اٹھا رہی تھی، ماں کو آوازیں لگا رہی تھی۔ 2 نرسوں نے اسے ہاتھوں سے پکڑ کے پیچھے کیا مگر اب اپنی ماں کی طرف واپس بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کے اعضاء سن ہو گئے۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسی کے ساتھ اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی۔ ڈاکٹر نے ارمان کو فون کر کے اسپتال بلایا تھا۔ ہانیہ کی حالت دیکھ کے اس کو تکلیف ہوئی۔ جب ہانیہ کو ہوش آیا، سفید چھت کو اپنی آنکھوں کے سامنے پایا۔ آہستہ آہستہ اس کا دماغ بیدار ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ اچانک ذہن میں ماں کی شکل آئی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، کمرے سے باہر بھاگی۔ اس سے پہلے وہ غیر مردوں کے سامنے بنا نقاب کے جاتی۔ ارمان جو کمرے کے باہر کھڑا تھا، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنے حصار میں کیا اور اس کا دوپٹہ پکڑ کر اس کے منہ کو ڈھانپ دیا بغیر اس کی شکل دیکھے۔ اس کے بعد ہر شے سلو موشن میں ہونے لگی۔ ہانیہ نے خود کو ایمبولینس میں پایا۔ اس کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا مگر اس کا دماغ پروسیس نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ پھر اس نے گاڑی کو اپنے محلے میں رکتے ہوئے پایا۔ محلے کے لوگ جمع ہو رہے تھے۔ اب لوگ مل کے اس کی ماں کو میت گاڑی سے نکال کے صحن میں لا رہے تھے۔ وہ غائب دماغی سے اپنی ماں کی میت کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ محلے کی لڑکیاں اور عورتیں اسے حوصلہ دے رہی تھیں، کوئی اسے رونے کا کہہ رہا تھا، کوئی کندھا ہلا رہا تھا۔ اچانک اس کے جسم میں آگ سی لگ گئی اور وہ بلک بلک کے رو دی۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ دوسری بار جب آنکھ کھلی تو اس کی ماں کی میت کو لے جایا جا چکا تھا۔ محلے کی عورتیں ابھی تک اس کے پاس تھیں۔ وہ اپنی قسمت پہ دوبارہ رو دی۔ اس کے بعد اب منظر بدل گیا۔ اب اس کے تایا کا بیٹا محلے میں تماشا کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سارے محلے کے لوگوں کے سامنے اس کے کردار کے پرخچے اڑا رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنے کردار کی صفائیاں دے رہی تھی۔ پھر اس نے سارے ہجوم میں سے ایک شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ دماغ نے اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ پھر بہت دیر کے بعد وہ جان پائی کہ یہ شخص اس کا شوہر تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ وہ شخص دوبارہ مڑ کے اس کے پاس آئے گا۔ اسے لگا شاید وہ نکاح کر کے اسے بھول چکا ہوگا، مگر ہائے وہ کتنی غلط تھی۔ وہ نیند میں اب تک اضطراب کا شکار تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور اپنی آنکھیں ابھی تک جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار اپنے آس پاس دیکھا۔ وہ کسی کمرے میں تھی۔ کمرہ انجانا تھا۔
اس نے گردن موڑ کے اپنی بائیں طرف دیکھا تو وہ شخص بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹا، تقریباً اس کی گردن میں منہ چھپائے، ایک ہاتھ اس کے پیٹ کے گرد حصار باندھے سو رہا تھا۔ اس نے غور سے اس شخص کے چہرے کو دیکھا، یاد کرنے کی کوشش کی اور یاد آیا یہ اس کا شوہر تھا۔ اس کی آنکھیں پھر کل کا سارا دن اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما، وہ پرسکون ہو گئی۔ اب بے اختیار اسے اپنے شوہر پر پیار آیا۔ جسم میں طاقت محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر روح میں سکون اتر رہا تھا۔ وہ شخص اس کے پاس تھا، محض یہی چیز اسے پرسکون کر چکی تھی۔ اس نے کل رات کہہ تو دیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دیتا، مگر وہ شخص اگر واقعی اسے چھوڑ دیتا تو شاید یہ لڑکی مر ہی جاتی۔ یہ سب کچھ سوچتے وہ دوبارہ سو گئی۔ صبح کی روشنی ہر طرف پھوٹ رہی تھی۔ گاؤں کے اس چھوٹے سے گھر کے کمرے میں اگر دیکھیں تو ارمان تھوڑی دیر پہلے ہی نیند سے جاگا تھا۔ اپنا دایاں ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے رکھ کے کوہنی کے بل لیٹا، اپنے دائیں طرف سوئی ہوئی اپنی بیوی کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نیند میں کسی کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے وہ تھوڑا سا کسمسائی۔ یہ دیکھ کے ارمان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مگر اسے نیند سے جگایا نہیں، بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ جب مسلسل وہ تپش کم نہ ہوئی تو ہانیہ نے اپنی بند مندی مندی آنکھیں کھولیں تو نظریں سیدھا دو ہلکی بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں جو محبت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کو آنکھیں کھولتا دیکھ وہ مسکرایا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سلگتے لب باری باری اس کی دونوں آنکھوں پہ رکھے۔ ہانیہ کو وہ آنکھوں کی جلن پہ مرہم لگا۔ گڈ مارننگ مائی ڈیئر وائف۔ ارمان نے ہانیہ کے کان کے پاس سرگوشی کی، جسے سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ ابھی تک اسے مسکرا کر ہی دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے اٹھ جاؤ، میں ناشتہ لے کر آتا ہوں، اس کے بعد ہم نے شہر جانا ہے۔ شہر کے نام پر ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے ارمان کو دیکھا تو اس نے وضاحت کی کہ یہ گھر میرے دوست کا ہے، دوست کے بھائی کا ہے، اس لیے سارا فرنیچر اور دیگر سامان اسی کا ہے۔ وہ خود آؤٹ آف کنٹری ہوتا ہے، مگر استعمال کا ضروری سامان تو ہمیں خرید کے لانا ہے نا، اور کل میں خالی ہاتھ حویلی سے آیا تھا، مجھے اپنے کپڑے بھی لینے ہیں۔ آخری بات سن کے ہانیہ پھر سے دکھی ہو گئی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں دکھ دیکھ کر ارمان نے نفی میں سر ہلایا اور آنکھوں سے جیسے وارن کیا کہ اب رونا مت۔ یہ کہتے ساتھ وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ ہانیہ بھی اٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے، پھر ارمان نے اسے اپنے ساتھ لیے شہر کے لیے نکل گیا۔ ارمان کے اکاؤنٹ میں ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ وہ پروفیسر کی نوکری کرتا تھا، جو کہ اس کے باپ کو بالکل پسند نہ تھی، مگر اسے علم بانٹنا پسند تھا۔ ایک کثیر رقم جیب خرچ دیتا تھا، اس لیے اس نے ہمیشہ اپنے باپ کی وہ رقم خرچ کی تھی۔ اسے اپنی تنخواہ کی رقم کبھی خرچ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، مگر آج وہ پیسے اس کے کام آ رہے تھے۔ وہ اس کی حق حلال کی کمائی تھے، جسے آج وہ اپنی اور اپنی بیوی کی ذات پہ خرچ کر رہا تھا۔ اس نے مارکیٹ سے اپنے لیے کچھ کپڑے لیے، پھر ہانیہ کو دلوائے۔ وہ منع ہی کرتی رہی کہ اس کے پاس ہیں، مگر اس نے کہا کہ وہ اس کا شوہر ہے اور اس کے نان نطفہ کی ذمہ داری ارمان پہ ہے، اس لیے اس نے اپنی پسند کے کچھ جوڑے لیے، اس کے ساتھ اپنے اور اس کے جوتے بھی لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ گھر کا ضروری سامان خریدا، جیسے کچن میں استعمال ہونے والی چیزیں۔ پھر دوپہر کو ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد شام تک وہ گھر آ گئی۔ ارمان نے یونیورسٹی کی نوکری چھوڑ دی تھی، اب وہ اسی گاؤں میں موجود بوائز کالج میں پروفیسر کی نوکری شروع کر چکا تھا۔ وہ ہانیہ کو اکیلا چھوڑ کر اتنی دور یونیورسٹی پڑھانے نہیں جا سکتا تھا۔ ہاں، اگر اس کی بیوی حویلی میں ہوتی تو شاید تب بات کچھ اور ہوتی۔ ہانیہ بھی پڑھائی چھوڑ چکی تھی۔ اس نے کہا وہ اب اپنے گھر پہ توجہ دے گی۔ ارمان نے بھی کوئی مخالفت نہیں کی۔ وہ صبح 8 بجے گھر سے نکلتا، ناشتہ دونوں ساتھ کرتے، پھر 2 بجے تک وہ کالج سے واپس آ جاتا۔ اس کے بعد ہانیہ گھر کے سارے کام وغیرہ کرتی۔ اس نے کچھ ہی دنوں میں اس خالی مکان کو گھر بنا دیا تھا۔ وہ روز اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو لاتا، اس کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کرتا، اور ایک عادت جو ارمان کی بہت پکی ہو گئی تھی، وہ کالج جانے سے پہلے اور آنے کے بعد پہلا کام ہانیہ کو گلے لگا کے اس کے ماتھے پہ بوسہ لیتا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں دوپہر کا کھانا بھی ساتھ کھاتے، پھر رات کا بھی۔ اس کے بعد تو جیسے ارمان کا نوالا حلق سے نیچے اترتا ہی نہیں تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وقت گزر رہا تھا، مگر وقت جیسے گزر رہا تھا ویسے ارمان کے لیے اس کی سانسوں سے بھی زیادہ اہم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک پل دیکھے بنا اسے سکون نہیں ملتا تھا، اور ہانیہ کا بھی یہی حال تھا۔ اس کو یہاں تقریباً 3 ماہ ہونے والے تھے۔ اس عرصے میں اگر کچھ بدلا تھا تو وہ یہ تھا کہ اس کے تیسرے نمبر والے بھائی حماد نے اسے حویلی آنے کی اجازت دلوا دی تھی۔ اس لیے وہ کیسے کیا یہ ارمان نہیں جانتا تھا،
مگر اب وہ کبھی کبھار حویلی جاتا اور اپنی ماں، چھوٹے بھائی اور چھوٹی بھابھی اور ان کے دونوں بچوں سے ملتا۔ دوسری بھابھی بھی تو اپنے بچوں کو اس کے نزدیک نہ آنے دیتی تھی۔ باقی اس کے دونوں بھائیوں کا بھی یہی حال تھا۔ ہانیہ دوبارہ کبھی حویلی نہیں گئی تھی۔ اکثر نور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے ہانیہ کی طرف آ جاتی۔ وہ ہانیہ کو اپنی پیاری پیاری باتوں سے خوش کرتا۔ اس کی باتوں پہ ہانیہ گھنٹوں ہنستی رہتی۔ اس چھوٹے سے گھر میں ہانیہ کے قہقہوں کی آواز گونجتی، جسے سن کے ارمان کو اپنے اندر ہمیشہ سکون اترتا محسوس ہوتا۔ اگر دیکھا جائے تو ساری حویلی میں صرف اس کی ماں حماد اور اس کی بیوی ہی اس کی اپنی رہ گئی تھی۔ باقی باپ اور دوسرے بھائی بھابھیاں پرائے ہو چکے تھے، مگر ارمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آج بھی وہ حسب عادت کالج سے گھر واپس آیا تھا، گیٹ کی ہول میں چابی ڈالی اور گیٹ کھولا۔ سامنے صحن خالی پڑا تھا۔ آج گھر کچھ زیادہ ہی خاموش لگ رہا تھا۔ ڈائننگ روم سے ہوتا ہوا کچن میں آیا، جہاں حسب عادت ہر روز اس کی بیوی کھانا بناتی نظر آتی تھی، مگر یہ کیا، آج کچن خالی تھا۔ وہ ہانیہ کو ڈھونڈتا کمرے میں آیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کے اس کی روح فنا ہو گئی۔ ہانیہ زمین پر اوندھے منہ بے ہوش پڑی تھی۔ وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا ہانیہ کے پاس آیا، اس کو کندھے سے پکڑ کے اس کا چہرہ اپنی گود میں رکھا، اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے آوازیں دینے لگا، ہانیہ میری جان آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے ہانیہ کو اپنے بازو میں اٹھایا اور بیڈ پہ لٹایا، بھاگ کے پانی لے کر آیا۔ اب وہ ہانیہ کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ آنکھیں ہانیہ کی بند تھی، مگر جان ارمان کی نکل رہی تھی۔ مسلسل پانی کے چھینٹے مارنے کی وجہ سے ہانیہ نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی، نظریں سیدھا اپنے شوہر کے چہرے سے ٹکرائیں، جو آنکھوں میں ڈھیروں فکر اور خوف لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ہانیہ نے آنکھیں کھولی اور ارمان کا دل رک رک کے دھڑکا، ارمان نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ جیسے وہ ابھی اس سے جدا ہو جائے گی۔ ہانیہ ابھی تک غائب دماغی کی حالت میں تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ جان نکال دی تم نے میری۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ الٹا سوال کر رہی تھی۔ میری جان تم بے ہوش پڑی تھی زمین پہ۔ یہ سن کے ہانیہ کو آج دوپہر کا سارا منظر یاد آیا۔ 2 دن سے اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ کھڑی ہوتی تو چکر آتے، آج صبح سے تو ناشتہ نہیں، پتہ نہیں کتنی بار اسے وومیٹنگ آ چکی تھی۔ وہ اپنی حالت سمجھنے سے قاصر تھی، چہرے پہ زردیاں گھل گئی تھی۔ تمہاری طبیعت کب سے خراب ہے؟ مجھے ایک بار بھی نہیں بتایا۔ ایسے خیال رکھتی ہو اپنا؟ اگر میں نہ آتا تو پتہ نہیں کب تک پڑی رہتی۔ اگر طبیعت خراب تھی تو مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ میں مر گیا تھا کیا؟ ارمان ابھی تک خوف میں تھا۔ اس نے بہت نزدیک سے آج موت کو دیکھ لیا تھا، اس لیے سارا غصہ ہانیہ پہ نکل رہا تھا۔ اس سے پہلے ہانیہ سے ذرا بھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، وہ تو ہمیشہ اس سے محبت سے بات کرتا تھا۔ وہ کہاں ارمان کے ایسے رویے کی عادی تھی، ارمان کا ایسا روپ، اور آخر میں اس کے مرنے کی بات سن کے ہانیہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ کب سے طبیعت خراب ہے تمہاری؟ یہ لہجہ ویسا ہی تھا، مگر اب کی بار آواز تھوڑا دھیمی تھی۔ وہ چہرہ نیچے کر کے بے آواز رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ کے ارمان کا پارا ہائی ہو گیا۔ خبردار اگر ایک آنسو بھی بہایا تو؟ میں نے منع کیا تھا نا، مجھے دوبارہ تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ آج ارمان کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ یہ سن کے ہانیہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ کب سے طبیعت خراب ہے؟ 2 دن سے کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور چکر آ رہے تھے، اور کچھ زیادہ خراب ہو گئی آج۔ وہ ہلکی آواز میں منمنائی، جسے سن کے ارمان کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کیا کہا؟ پچھلے 2 دن سے تمہاری حالت ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ ہاں، وہ بھی نہ بتاتی اگر بے ہوش نہ ہوئی ہوتی۔ اس بار ارمان سرد لہجے میں دھاڑا، جسے سن کے ہانیہ کا دل لرز گیا۔ میں بس آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ یہ بات ارمان کو غصہ دلا رہی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں جسے پریشان کرنے کی ڈر سے اپنی طبیعت کا نہ بتاؤ، اور پچھلے آدھے گھنٹے سے جیسے میں بہت خوش ہوں۔ آج ارمان کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر آج اسے کچھ ہو جاتا تو؟ اس سے آگے وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا۔ اٹھو، ہم ابھی ہسپتال جا رہے ہیں، مجھے تمہارا چیک اپ کروانا ہے۔ ارمان جتنے غصے میں تھا، ہانیہ نے بنا چوں چرا کیے برقع پہنا، نقاب کیا اور اس کے ساتھ اسپتال چل دی۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کا اچھے سے معائنہ کیا اور ارمان بے چین بیٹھا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اسے خبر سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ سن کے کتنی ہی دیر ارمان ساکت رہ گیا۔
بہت دیر کے بعد جب خبر پروسیس ہوئی تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے مسکراتا دیکھ کے ہانیہ بھی مسکرا اٹھی۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ بس ان کا دھیان رکھیں، کافی ویک ہے۔ ارمان مسکراتا ہوا اٹھا، پھر ہانی کی میڈیسن لے کر وہ دونوں ہاسپٹل سے باہر نکل آئے۔ ارمان آج کتنا خوش تھا اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، میں بتا نہیں سکتا میری جان۔ اسے اپنے سینے میں سمائے وہ آج ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ حماد بھائی، نور بھابھی اور اماں تینوں کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ یہ خبر سن کے اماں تو خود چل کے بیٹے کو مبارکباد دینے آئی تھی اور اپنی بہو کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی۔ انہوں نے آج پہلی بار ہانیہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان 3 ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزرتے گئے۔ اس سارے عرصے میں ارمان نے ہانیہ کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا تھا۔ اس کا ہر وقت خیال رکھتا، اس کی فکر ایک بچے کی طرح کرتا جو مانگتی حکم سے پہلے حاضر ہوتی، کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہی رہتا تھا۔ اسی طرح دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں گزرے۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ اسے لگا جیسے اس کا جسم تکلیف سے جل رہا ہو، سارے جسم میں درد کی تیز لہر اٹھ چکی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو کھول کے مدد کے لیے بولنا چاہا، مگر درد نے ساری طاقت نچوڑ لی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنی بائیں طرف سوتے ہوئے ارمان کے سینے پہ مارنے کی کوشش کی۔ اس کا جسم درد سے دوہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ارمان! وہ بامشکل اس کا نام ٹوٹ کر ادا کر پائی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی جسے سن کے ہڑبڑا کے ارمان اٹھا۔ وہ درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ارمان کا دل بند ہو گیا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اسپتال کی طرف بھاگا۔ وہ اسپتال کے سرد کوریڈور میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ پاس ہی حماد بھائی، اس کی بیوی اور حیدر بیٹھے تھے۔ اس کا اضطراب کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے آپریشن تھیٹر کے اندر تھی اور باہر ارمان کی جان سولی بیٹکی ہوئی تھی۔ آخر کتنے انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے۔ ایک جھٹکے سے وہ ڈاکٹر کی طرف بڑھا اور بولا، ڈاکٹر میری بیوی کیسی ہے؟ مبارک ہو، آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور ارمان خان کے گرد ساری دنیا ساکت ہو گئی۔ اسے لگا جیسے ایک نئی روح اس کے اندر داخل ہوئی ہو۔ اب نرس ایک سفید کمبل میں لپٹی بچی اس کی طرف لا رہی تھی، مگر اسے ابھی تک اپنی بیوی کی پرواہ تھی۔ اس نے اپنا سوال دہرایا تو ڈاکٹر نے اس کی تسلی کی، فکر مت کریں، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہیں، فی الحال وہ بے ہوش ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے ارمان نے بے اختیار سکون کی سانس لی۔ نہ جانے اماں ارمان کی بات کو کس طرح منا کر ہاسپٹل لائیں، ارمان کے باپ کو کس طرح منا کے ہاسپٹل لائیں، مگر حاکم صاحب ہاسپٹل آئے تھے۔ پوتی کو ہاتھوں میں پکڑ کے جیسے وہ ساری رنجشیں بھول گئے۔ انہوں نے ہانیہ کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا اور پھر ارمان کو معاف کیا۔ اس نے بھی معافی مانگی اور اسے واپس حویلی بلا لیا۔ ہانیہ اور ارمان ایک دوسرے کے لیے سانسوں سے بھی زیادہ اہم ہو گئے تھے۔ شکریہ میری جان، مجھے دنیا کا سب سے حسین تحفہ دینے کے لیے۔ ارمان نے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ پاس ہی ان کی بیٹی بیبی کاٹ میں سو رہی تھی۔ ارمان کی ماں نے اس کے باپ کو اپنی قسم دے کے بیٹے کے ساتھ رشتہ ٹھیک کرنے کو کہا تھا، اس لیے وہ بے بس ہوتے یہاں آ گئے تھے۔ اور سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی بیٹے سے 1 سال دور رہ کے بہت تڑپ رہے تھے۔ اس لیے سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد ارمان واپس حویلی شفٹ ہو گیا اور حویلیوں میں خوشی کی لہر نمودار ہوئی۔ بے شک انسان کی زندگی میں مشکلوں کے بعد ہی آسانی ہے۔